والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال الله تعالى في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. انتہائی قابل احترام صدر محترم، انتظامیہ اور حاضرین جلسہ، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے جلسہ منعقد کیا گیا ہے. چند باتیں پیش کرنا مجھ پر ذمہ داری لگائی گئی ہے، اس لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. کوئی بھی انسان اپنی ذات سے کوئی بڑا نہیں ہوتا. جب انسان صحیح بولتا ہے اور سچ بولتا ہے، شریعت کے مطابق بولتا ہے، تو پھر واقعاً وہ انسان صحیح ہوتا ہے. اگر انسان قد کے اعتبار سے بڑا ہو، روپے کے اعتبار سے بڑا ہو، لیکن شریعت کے مطابق نہ بولتا ہو، پھر وہ انسان بڑا نہیں ہوتا. لوگ سمجھتے ہوں تو ضرور سمجھیں، لیکن شریعت کی نگاہوں میں وہ صحیح ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ لوگوں، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ جل شانہ تمہاری مغفرت فرمائیں گے. اللہ کی اتباع، اللہ کے رسول کی اتباع، اللہ کے رسول کی اتباع میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا فیصلہ فرمایا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے بارے میں امت نے بہت سے الفاظ کہے ہیں. اس میں شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جو اشعار کہے ہیں وہ یہ ہیں: وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور بہت سے حضرات نے یہ بھی بہت سے اشعار کہے ہیں کہ وہ یہ ہیں کہ 1000 بار بشویم دہن زمش کو گلاب کنوز نامی تو گفتن کمالے میں ادریس. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن، آپ علیہ السلام کے صفات، آپ علیہ السلام کے اعمال، آپ علیہ السلام کی زندگی کا تقاضا اور تعلیم ہم سننے کے لیے آئے ہیں. تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی اتباع کی اور اتباع کر کے بتایا. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نبی علیہ السلام کے الفاظ تو بہت کی بات ہے، حکم وہ تو بات کی بات ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی علیہ السلام کی چاہت کو پورا کرنے کی کوشش کی. آپ علیہ السلام کیا منشا کیا ہے اس کو سمجھا اور اس کو پورا کیا. نبی علیہ السلام جب یثرب یعنی مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں مدینہ طیبہ میں ماحول اس طرح بنا ہوا تھا کہ مالداری یہود کے ہاتھ میں تھی. وہ اوس اور خزرج کو آپس میں ایک دوسرے کے قریب آنے نہیں دیتے تھے. جب اگر قریب آئیں گے پھر ان کی مالی حیثیت مستحکم ہو جائے گی اور پھر ان کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں رہیں گے تو پھر یہ لوگ ہم سے سودی قرض نہیں لیں گے.
جب تک یہ سودی قرض لیتے رہیں گے تو وہ ہمارے محتاج رہیں گے، ہم ان کو جیسے چاہے یوز اور استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ان کے اندر محبتیں پیدا ہوں گی تو ہمارے پاس بننے والی تلواریں اور ہمارے پاس بننے والے بھالے اور ڈھالیں وہ فروخت ہونا ہے تو جنگ ہونا ہے۔ جب تک جنگ ہوتی رہے گی ہماری فیکٹری چلتی رہے گی۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے تو یہود کے 3 بڑے قبیلے تھے، اس میں ایک قبیلہ بنو قینقاع تھا، وہ لوہاری کا کام کرتا تھا اور ہمیشہ زرہیں اور ہمیشہ ڈھالیں وغیرہ فروخت کیا کرتا تھا۔ تو وہ چاہتا یہ تھا کہ ان کے اوس اور خزرج میں جنگ ہوتی رہے، جب تک جنگ ہے ہماری کمپنی اور ہماری فیکٹری صحیح ہے، کامیابی اور عروج پر ہے۔ جب جنگ نہیں ہوگی تو نہ ان کو تلوار کی ضرورت پڑے گی نہ ان کو ڈھال کی ضرورت پڑے گی، پھر ہمارے پاس بنے ہوئے ڈھالیں اور بننے والی تلواریں وہ تو پھر جام ہو جائیں گی۔ تو وقتاً فوقتاً ضرور لڑایا کرتے تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ میں ایک تو ہے اتحاد پیدا ہو گیا اور آپسی اختلافات انتشارات ختم ہو گئے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ البذاءۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے، تو سادگی اختیار فرمایا، فضول خرچی سے زندگی کو اپنی زندگی کو فضول خرچی سے دور کر لیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے وقتاً فوقتاً فتوحات اور مال غنیمتیں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اس کی وجہ سے وہ قرآن حساب ختم کر کے جو سودی حسابات تھے وہ ختم کر کے ان سے بالکل علیحدہ ہو گئے۔ تو یہ بات تو بنو قینقاع کو اور یہودیوں کو بہت زیادہ چبھنے لگی، ان کی توقع اور وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ جنگ جس کو جنگ بعاث کہا جاتا ہے 120 سال تک جنگ لڑی جاتی رہی اور ہمیشہ ان کا ہی فائدہ ہوتا رہا۔ اب نبی علیہ السلام کے تشریف آوری کے بعد یہ جنگ ختم ہو گئی، ان کے اندر مصالحتیں ہو گئی، ان کے اندر سادگی آ گئی، ان کو وقتاً فوقتاً فتوحات ملنے لگے اور ہم سے وہ بے نیاز ہونے لگے۔ تو کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ پھر ان کے درمیان دوبارہ جنگ شروع ہو۔ تو قابل احترام بھائیوں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان اسلام کو اختیار کرے۔ اسلام کا فائدہ صرف دنیا ہی تک نہیں، آخرت کا فائدہ بھی ہے، اور آخرت کا فائدہ ہم سب کے تصور میں صرف یہ ہے کہ اسلام پر چلنے سے آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن یقیناً دنیا کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اب ہم سب مسلمان ہیں اور نبی علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں تم میں سے کوئی انسان کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کامل مسلمان ہونا ہے تو اس کی چاہت میرے دین کے اور میرے لازمی تعلیمات کے تابع ہو جائے۔ انسان کی بہت سی آرزویں ہیں، بہت سی چاہتے ہیں کہ میں بڑا بن جاؤں، میں مالدار بن جاؤں، مجھے لوگ عزت کریں، فلاں کریں، لیکن اگر یہ تمام چاہتے پیغمبر کی تعلیمات سے اگر ٹکرا رہی ہیں تو یہ ہماری چاہتے واجب الرجوع ہیں۔ اگر یہ چاہتے اسلامی تعلیمات کے ساتھ ہیں تو اس میں کوئی اسلام روکتا نہیں۔ اسلام سب سے زیادہ اصل ہے، شریعت سب سے زیادہ اصل ہے۔ شریعت انسان کے لیے سانچہ ہے، جس کا عمل شریعت کے مطابق ہے، چاہے وہ کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو اور اس کا معاشرے میں کوئی بھی مقام اور حیثیت ہو، اگر وہ شریعت کے مطابق ہے 1 کروڑ لوگ بھی اس کے بارے میں گمراہی کا فتویٰ دیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس نیک ہے۔ اور اگر کوئی انسان شریعت کے مطابق نہ ہو، بنی اسرائیل میں جو گمراہی آئی، گمراہی اس طرح آئی کہ ان کے درمیان جو بڑے لوگ غلط کرتے تھے تو ان پر تورات کے مطابق فیصلہ جاری نہیں کرتے تھے، عام لوگ کرتے تھے تو شریعت یعنی تورات کے مطابق وہ لوگ فیصلہ جاری کرتے تھے۔ تو گمراہی کا سامان یہ ہے کہ بڑوں کے لیے ایک فیصلہ، چھوٹوں کے لیے ایک فیصلہ، خاص لوگوں کے لیے الگ فیصلہ، عام لوگوں کے لیے الگ فیصلہ۔ اگر ہمارے درمیان بھی ایسا ہی فیصلہ آئے گا اور ہم بھی ایسا ہی اختیار کریں گے تو ہم گمراہ ہو رہے ہیں، اور پھر ہماری گمراہی جب تک اس سے نہیں رکیں گے گمراہی کی طرف ہم چلتے ہی رہیں گے۔ جب نبی علیہ السلام جنگ بدر کے بعد بنو قینقاع میں نبی علیہ السلام وعظ و نصیحت کے لیے تشریف لے گئے
اور بنو قینقاع کو سمجھایا کہ لوگوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، تمہارا دل گواہی دیتا ہے، تمہاری کتابیں گواہی دیتی ہیں، تمہارے صاحب علم لوگ گواہی دیتے ہیں، ان سب کے باوجود تم مجھے اللہ کا نبی نہیں مانتے ہو۔ تو پھر دیکھو جس نے بھی اللہ کے نبیوں سے ٹکرایا ہے اس کا برا انجام ہوا۔ جب بھی کوئی قوم پیغمبر کی تعلیمات کو ٹھکرائی اور پیغمبر سے ٹکرایا اس کا انجام برا ہوا۔ جب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو بنو قینقاع نے یہ کہا کہ دیکھو یہ تاثر دیا، یہ کہا واضح طور پر کہ تم بدر میں یہ بھی تم کو فتح حاصل ہوئی ہے، وہ بدر میں جو مکے کے لوگ شکست کھائے ہیں وہ اناڑی لوگ تھے، اس کی وجہ سے تم کو کامیابی ملی ہے۔ اگر ہم سے ہوتی تو ہم جنگ کے آنے بتاتے، وہ تو کھلے عام جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ حالانکہ میثاق مدینہ میں جو بات طے تھی وہ یہ تھی کہ دیکھو جو بھی قبیلے ہیں اپنی جگہ رہیں گے اور کوئی بھی کسی سے جنگ نہیں کرے گا۔ اس مدینہ طیبہ کے اطراف میں، مدینہ طیبہ میں جتنے لوگ ہیں سارے قبیلے اپنے مذہب پر رہیں گے اور کوئی کسی سے جنگ نہیں کرے گا، اور باہر سے کوئی دشمن کسی قبیلے پر حملہ کرنا چاہے تو قبیلے کا کوئی بھی قبیلہ باہر والوں کا ساتھ نہیں دے گا۔ میثاق مدینہ کا جو بنیادی اصول یہ تھا کہ یہ جتنے قبیلے ہیں آپس میں کبھی بھی جھگڑا نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے اختلاف اور جھگڑے نہیں کریں گے، اور اگر باہر سے کسی کا دشمن آ کر اس پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے تو کوئی بھی قبیلہ باہر والوں کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ بات ہوتا ہے کہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے، لیکن بنو قینقاع تو کھلے عام جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک، یہ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے، جنگ بدر رمضان میں ہوئی تھی، شوال کا یہ واقعہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام 15 شوال کو قافلہ لے کر اور اپنا قافلہ لے کر ان کے مقابلے کے تشریف لے گئے، تو وہ لوگ بنو قینقاع کے لوگ قلعے میں بند ہو گئے، اور 16 دن کے بعد وہ لوگ معافی مانگتے ہوئے یہاں سے نکل گئے۔ تو اس وقت یہ عرض کرنا ہے کہ بنو قینقاع کو شکست دے دیے، لیکن حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کا عمل مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ انصاری مدینہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام سے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ کی تشریف آوری سے پہلے کہ بنو قینقاع سے میرے بہت اچھے تعلقات تھے، لیکن انہوں نے آپ کی توہین کی تو میں نے سارے تعلقات کو چھوڑ دیا اور ان کی محبت کو میں نے ختم کر دیا، میں نے ان سے ناراضگی کا اعلان کر دیا۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تبرع عن الکفر والکفار ایمان کے لیے ضروری ہے، کفر کا عمل اور کفار کا عمل، وہ کفار وہ بھی اپنی جگہ سے، ہم مسلمان ہم بھی اپنی جگہ سے، یہ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کی مخالفت کرنے والا یہ بھی اپنی جگہ سے، ہم بھی اپنی جگہ سے، یعنی کوئی انسان اسلام کے دشمن کو اچھا سمجھے وہ ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی دشمن کا دوست کیا ہوگا؟ وہ بھی دشمن ہوگا۔ کوئی اسلام کا دشمن ہے اور وہ دوسرا آدمی اس کا دوست ہے، تو ہم اس دوست کو اچھا دوست ہی رکھ رہے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ دشمن کا دوست وہ دوست ہو ہی نہیں سکتا، دشمن کا دوست دشمن ہی ہے۔ اور اسی طرح مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی تکمیل کے لیے بلکہ ایمان کے وجود کے لیے حضرت ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ میں بنو قینقاع کے ذیل میں لکھا ہے، حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد دوم میں 3 جلدیں ہیں، جلد دوم میں لکھا ہے، اور بنو قینقاع کے جنگ کے بعد جو حالات گزرے اس کو تذکرہ فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے تصدیق کافی نہیں بلکہ کفر اور کفار سے تبرع اور بیزارگی اور ان سے انکار کا اظہار ضروری ہے۔ کفار سے یعنی ہم الحمدللہ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کو اختیار کرنا الحمدللہ بہت سنتے ہیں، لیکن 1-2-4 باتیں یہ بھی عرض کرنا میری چاہت تھی اور میری خواہش تھی کہ جو چیزیں اختیار کرنا ہے، کہ صاحب کہتے ہیں یہ چیز کھاؤ یہ چیز کھاؤ، وہ چیز کھا رہے ہیں، لیکن جن چیزوں سے بچنا ہے ان کی طرف اگر ہماری توجہ نہیں ہے تو قابل احترام دوستوں سچے اور پکے مسلمان کیسے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ ہی کے لیے دوستی رکھنا اور اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھنا داخل ایمان ہے اور ایمان کا جز ہے. اور میدان حشر میں جب 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، ان میں سے ایک قسم کے لوگ وہ بھی ہوں گے جو اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھنا کیا مطلب ہے؟ انسان پیسے کسی نے میرے چرائے ہیں، کسی نے میری موٹر کو خراب کیا ہے تو میں اس سے دشمنی ناراضگی ٹھیک ہے، یہ تو ذاتی دشمنی. اللہ کے لیے دشمنی کیا ہو؟ کوئی انسان ہمارے نبی کے بارے میں نامناسب جملہ کہے، مال ارادہ کہے، بلا ارادہ کہے، لیکن ہماری دوستی برقرار ہے، تو یہ ہم اسلام میں کھڑے اور پکے نہیں. ہم اسلام میں کھڑے اور پکے ہیں جبکہ ہمارے تمام تعلقات اسلام پر قربان ہونے کے لیے ہم تیار ہیں، تو پھر ہم سچے مسلمان ہیں. تعلقات میری بڑی چیز ہے، اسلام ثانوی چیز ہے. یہ تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہوا. میرے تعلقات، میری عقیدت وہ پہلا نمبر، اسلام وہ دوسرا نمبر. یہ تو کوئی انسان انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ نے جنگ قینقاع کو واپس بھیجنے کے بعد، ان کو نکال باہر کرنے کے بعد نبی علیہ السلام سے عرض کیا، اللہ کے نبی ان سے میرے بہت قریبی روابط تھے، لیکن جب انہوں نے آپ کی توہین کی تو میں نے سارے روابط کو توڑ دیا، سارے روابط کو، سارے باتوں کو میں نے چھوڑ دیا، سارے تعلقات کو چھوڑ دیا. تو انسان وہ تمام باتیں خاص طور پر ہمارے عقیدے سے تعلق رکھنے والی چیزیں، یعنی کوئی انسان کسی کی بات نہ سنے تو کیوں نہ سنے، وجہ کیا ہے کسی کی بات مت سنو، یعنی وہ ایسی بات کہتا ہے جس سے پیغمبر سے انسان دور ہو جاتا ہے. اچھی باتیں کرتے کرتے کیسی بات بول دیتا ہے جو انسان کو اللہ سے، رسول سے، اسلام سے دور کرنے والی بات ہو، تو کہتے ہیں دیکھو بھائی ایسے انسان سے ایسی بات سننے سے ذرا احتیاط کرنا چاہیے. کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہوتی. تو یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ آج زمانے حال میں شکیل بن حنیف ہے، محمد علی مرزا ہے اور فلاں جاوید احمد غامدی ہے. قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. 22ویں پارے کی آخری آیت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی اتباع کرو جو اجرت بھی نہیں لیتے اور صحیح بات بولتے ہیں. ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اجرت نہیں لیتے، لیکن صحیح بات بولنا بھی ضروری ہے. اگر میں بیمار ہو گیا، ایک ڈاکٹر صاحب علاج کر رہے ہیں، مفت میں علاج کر رہے ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر نہیں ہے، ان کے پاس پہنچ کر بہت سے لوگ اللہ سے مل گئے، تو میں اس کے پاس علاج نہیں کراؤں گا. نہیں، صحت بڑی چیز ہے، پیسے نہیں لے رہا ہوگا، لیکن وہ ڈاکٹری جاننا بھی تو ضروری ہے. ڈاکٹر ہی نہیں جانتا لیکن فری میں علاج کر رہا ہے، تو کوئی انسان اپنے بچوں کا اور خود کا علاج نہیں کراتے. اسی طرح کسی کی بات سننا ہے تو فری میں اچھی بات بتا رہے ہیں، لیکن وہ اچھا ہے، یعنی عقائد و اعمال کے لحاظ سے اچھا ہے، یہ بھی جانچ لینا چاہیے. ورنہ قیامت کے قریب ایسی باتیں بولنے والے پیدا ہوں گے کہ وہ باتیں نہ کسی بڑے نے سنا ہوگا، نہ اب تک کوئی بات کسی کے کانوں تک وہ بات پہنچی ہوگی. تو خاص طور پر نوجوان لوگ جو فون کو، یوٹیوب کو اور فیس بک کو استعمال کرتے ہیں اور خیر کی بات سمجھ کر اختیار کرتے ہیں، ان کے جذبے سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن تحقیق ضروری ہے. جیسے دوا استعمال کرنے سے پہلے دوا کی تاریخ باقی ہے یا نہیں ہے یہ دیکھتے ہیں. اگر دوا کی تاریخ ختم ہو گئی اور پھر استعمال کر رہے ہیں تو وہ ری ایکشن ہو سکتا ہے. اسی طرح آسمانی تعلیمات ہیں، لیکن تورات کا حصہ تھا، انجیل کا حصہ تھا، قرآن مجید میں اس کی ممنوعیت موجود ہے، لیکن یہ آسمانی تعلیمات اختیار کریں گے تو ہمارے لیے ہرگز مناسب نہیں ہوگا. تو یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے ہم کو اسلام دیا ہے اور انسان اپنے نعمتوں کی فہرست بنائے کہ اللہ نے مجھے کن چیزوں سے نوازا ہے. تو سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اور ایمان کے بارے میں ہم متفکر نہ رہیں، جس سے چاہے کتاب لیتے رہیں، جس سے چاہے باتیں لیتے رہیں، اور اس کے بعد یعنی عام طور پر دوسرے مسلک والوں کی بات کو سننے سے احتیاط کیوں کیا جاتا ہے؟ ایسی باتیں بولی جاتی ہیں جو اسلام کے بنیادی مضمون سے تھوڑی ٹکرانے والی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے احتیاط کی. تو کوئی بھی بولے، ایسی بات بولے جو اجماع امت سے ٹکراتی ہو، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے اجماع سے ٹکراتی ہو، وہ بات بولے اور وہ بات پھیلائے. تو من وقر صاحب بدعۃ فقد اہان علی عدم الاسلام. جس نے نئی بات بولنے والے کی توقیر کی، اس نے اسلام کو منہدم کرنے میں ساتھ دیا.
اسلام کے قلعے کو گرانے میں اس نے بھی سب پر لگایا. جس نے نئی بات یعنی جو اسلام سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے, اسلام کا وہ جز نہیں ہے, لیکن اس کو اسلام کا جز ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو اور اس کی تعظیم کی جا رہی ہو, تو بنیادی بات کتابوں میں بات ملتی ہے من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی عدم الاسلام. جس نے بدعتی انسان کی تعظیم کی اس نے اسلام کے بنیاد کو, اسلام کی عمارت کو ڈھونے ڈھانے میں, ختم کرنے میں اس نے مدد کیا ہے. تو یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے ہم کو اسلام دیا ہے, اسلام سینہ بسینہ ہم تک پہنچا ہے. اچھے لوگوں سے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اتبعوا, یعنی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم, ہم کو یہ دعا کرنا ہے کہ ایسے لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا. تو آج تک جتنے نئے لوگ گمراہی پھیلائے ہیں انہوں نے اجماع امت کو ضروری نہیں سمجھا. مجھے قرآن مجید کا جو ترجمہ سمجھ میں آتا ہے مجھے بولنے کا حق ہے, مجھے حدیث شریف کا جو ترجمہ سمجھ میں آتا ہے مجھے بولنے کا حق ہے. ایسا کانسیپٹ اور ایسی سوچ انہوں نے رکھی ہے جس کی وجہ سے اب ان کا بڑوں سے کوئی تعلق نہیں رہا, خود گمراہ ہو گئے, دوسروں کو گمراہ کر دیا. ہدایت پر رہنے کے لیے اجماع امت کے مطابق اور اجماع امت کے روشنی میں رہیں گے تو انسان ہدایت پر رہے گا. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کے قول سے اور ان کے زندگی سے معلوم ہوا, اور ایک دو واقعات بول کر اپنی بات میں مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے زندگی کے آخری 6 مہینے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے ان صحابی کا نام حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ ہے. یمن کے شہزادے تھے, یمن کے شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا. نبی علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے سے ایک قول کے مطابق صرف 15 دن پہلے آئے, اسلام قبول کیے, اور دوسرے قول کے مطابق 6 مہینے پہلے آ گئے تھے تو اسلام قبول فرمایا تھا. تو بہرحال حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے نصیحت فرمائی, یہ نصیحت فرمائی ہے کہ وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ, النُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ, ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا. یعنی عام طور پر حق بات انسان کو کڑوی معلوم ہوتی ہے, لیکن انسان جہنم کے راستے پر جائے اور لوگ مجھے برا سمجھیں گے میں خاموش رہوں, یہ کسی اچھے انسان کے لیے مناسب نہیں. وقتی طور پر مجھے مارے, مجھ سے ناراض ہوں, لیکن اگر وہ صحیح راستے پر آ جائے, جیسے بہت سے اللہ کے بندے اللہ کے دوسرے بندوں کے پاس پہنچ کر اس کو دین کی طرف لاتے ہیں, وہ اس کو گالیاں دیتے ہیں, بہت سی باتیں بولتے ہیں, لیکن جب سمجھ میں آتا ہے تو صحیح راستے پر آتے ہیں, تو جو بات کڑوی لگے اس کو چھوڑ دینا. یہ تو نہیں ہے حق مرن, سچی بات کڑوی ہوتی ہے لیکن سچی بات میں ہدایت ہے اور سچی بات میں شفا ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک کرو. ہم جانچ لینا چاہیے کہ میری ذات سے دوسروں کو آخرت کا فائدہ, دنیا کا فائدہ ہو نہ ہو, وہ اللہ کا اختیار ایماندار ہے تو دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں, طاقت ہے تو دوسروں کی خدمت کر سکتے ہیں, لیکن آخرت کا فائدہ پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. جو آدمی اگر گمراہی کے راستے پر ہو تو جاتا رہے, یہ ایسا سمجھ کر خاموش رہنے والا بدترین انسان. اور قابل احترام دوستو, ایک واقعہ بولا عرض کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے خدام میں ایک خادم ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں مسلسل حاضر رہا کرتے تھے. ایک مرتبہ بڑی مدت تک حاضر نہیں رہے. بڑی مدت کے بعد حاضر ہوئے تو دیکھا ایسا معلوم ہوا کہ کچھ بیماری سے اٹھ کر آئے ہیں, بیماری چہرے پر کمزوری معلوم ہو رہی تھی. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ ثوبان کیا بات ہے, نظر نہیں آ رہے تھے, کیا بیمار تھے کیا؟ تو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے کیا کہ بیمار نہیں, میں ایک فکر میں ہوں آج کل. پوچھا کیا فکر ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی, مدینہ طیبہ میں ایسا اچھا ماحول ہے کہ جب بھی آپ کی یاد آ جاتی ہے میں اپنے خاندان کو کنارے کر کے آپ کے پاس مجلس میں آتا ہوں, آپ کے دیدار سے مشرف ہوتا ہوں. یہ تو بہت اچھی سہولت ہے, لیکن مجھے فکر سوال ہے کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل سے بہت اونچے مقام پر جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے. میرا کوئی پتہ نہیں, اور اگر میں جنت میں اللہ کے فضل سے جاؤں بھی تو بہت چھوٹا درجہ مجھے ملے گا. آپ کا درجہ تو بہت اعلیٰ ہوگا اور میرا درجہ تو بہت چھوٹا رہے گا. میں آپ کا وہاں آپ کا دیدار کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا, مجھے آج کل یہ فکر سوال ہے.
زندہ ہوں، پیغمبر کو زیارت کر لے رہا ہوں، بہت اچھا ہے، خوشی ہے، لیکن یہ سلسلہ باقی نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ جیسے ایک آدمی کے پاس کچھ پیسے ہے، لیکن پیسے آنے میں بہت ٹائم باقی ہے، درمیان میں بہت خرچے ہیں، کیا کروں سوچتا، ہم ایسے ہی سوچتے ہیں۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے یہی عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ اور اللہ نے اپنے فضل سے مجھے جنت میں بھی داخل کیا، تو میں چھوٹے درجے میں ہوں گا، آپ کا دیدار کیسے کروں گا؟ تو نبی علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد، جو ایمان میں داخل ہونے کے دن جتنی خوشی ہوئی تھی، اتنی خوشی جب ہوئی جبکہ نبی علیہ السلام سے ہم نے یہ سنا، من اتبع بقوم فهو منهم، جو قوم جس کی اتباع کرتی ہے وہ انہی میں شمار ہوتی ہے۔ المرء مع من احب، اس موقع پر نبی علیہ السلام نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، المرء مع من احب، انسان کا میدان حشر میں بھی اور جنت میں بھی شمار ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جس کے دل اس کے دل میں جن کی محبت ہے، اچھے لوگوں کی محبت ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے ساتھ شامل رکھیں گے۔ تو قابل احترام دوستو، اچھی چیزوں کی محبت ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور بعض وہ چیزیں جس کو اگر ہم غیر محسوس طریقے سے اختیار کر رہے ہیں، ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ آخرت کی پکڑ سے بچنے کے لیے اپنی گفتگو کے آخر میں ضرور یہ بھی کہنا چاہیے کہ میری جو بات یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ ہم آخرت کے پکڑ سے بچنے کے لیے ایک جملہ ہم ضرور کہنا چاہیے کہ قابل احترام بھائیوں، اس موقع پر جو بات قرآن و سنت کے مطابق بولی گئی ہے، اسلام کے مطابق بولی گئی ہے، کہ خاص اللہ کے احسان سے ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور جو بات شریعت کے خلاف بولی گئی ہے یہ میرے نفس کی سازش ہے، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو ایسی چیزوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ایسا بولے گا، یعنی انسان یہ کہے گا، دعویٰ نہ کرے میرا دعویٰ، میری بات کوئی حیثیت نہیں، میری بات شریعت کے مطابق ہے تو قابل قبول، میری بات شریعت کے مطابق نہیں ہے تو قابل قبول نہیں، اور کسی کی بات بھی شریعت کے مطابق ہے تو قابل قبول۔ شریعت ہمارے لیے سانچہ ہے، اور جو سابقہ ادیان اور سابقہ لوگ تھے، بڑوں کے لیے الگ فیصلہ، عام لوگوں کے لیے الگ فیصلہ، اس وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں۔ یہ گمراہی والا راستہ اگر ہم چھوڑیں گے، مضبوطی کے ساتھ دین کو اختیار کریں گے، تو یہ ہمارے لیے کامیابی کا بات ہوگی۔ اس موقع پر جو صحیح بات بولی گئی ہے اللہ کے خاص فضل و احسان سے ہے، اور جو بات اسلام کے مطابق نہیں، شریعت کے مطابق نہیں، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو ایسی باتوں سے بچنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔